اب 600 سال پہلے کا ایک ملفوظ دیکھیے، ایک بڑا عالم ربانی، ایک بڑی شخصیت اپنے ملفوظ میں اپنے مریدوں سے مخاطب ہو کے ارشاد فرماتی ہے کہ ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے کئی سجدہ شکر واجب ہیں۔ پہلا سجدہ اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا، وجود، ایگزسٹنس، ہم کہیں تھے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ سے ہاں بنا دیا۔ پہلا سجدہ اس کے لیے، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وجود نہ بخشتا تو ہم لائق تذکرہ بھی نہ ہوتے۔ اتنا اہتمام جو ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ساری کائنات جو پیدا کی، خلق لکم، سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سب اس وجود کا صدقہ ہے۔ وجود ہے تو کائنات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، تو پہلا سجدہ وجود کے لیے۔ دوسرا سجدہ کہ وجود تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بخشا ہے، اسے بھی بخشا ہے، جہاں کھڑے ہیں اس جگہ کو بھی بخشا ہے، آسمان جو سر پر ہے اسے بھی بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا تو ہمیں ایسا وجود بنایا جس میں زندگی ہے، لائف ہے، جیون ہے، ایسا وجود بخشا۔ ہم نے درخواست نہیں دی تھی، میری خواہش نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ایسا وجود بنا دیتا جسے دنیا بے جان سمجھتی۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سی چیزوں کو بے جان سمجھنے والے ایک دن کہتے ہیں کہ نہیں نہیں غلطی ہوئی تھی، اس میں بھی جان ہے نا۔ بہت سے قبروں کو مٹی اور بے جان کہنے والے ایک دن کہہ اٹھتے ہیں کہ نہیں نہیں، دراصل جب تک اس کو بے جان سمجھتے تھے ہم خود بے جان تھے، جس دن اس میں جان لیا ہے میرے اندر بھی جان آ گئی۔ تو یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ دو سجدہ ہو گیا۔ تیسرا سجدہ کہ پروردگار نے ہمیں زندگی والا وجود بنایا، تو وہ تو جانور بھی ہے، چرند و پرند بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، ان میں بھی زندگی ہے۔ پروردگار نے ہم پر اتنی مہربانی کی کہ وجود اور زندگی کے ساتھ ساتھ اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ تیسرا سجدہ انسان بننے کے لیے۔ دیکھیے خانقاہوں میں کیسی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ خانقاہ کی تعلیم کا ایک چیپٹر ہے، ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے۔ خانقاہ میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے کہ خانقاہوں میں مرشد کو سجدہ سکھایا جاتا ہے۔ یہ دیکھو یہاں وہ سجدہ کرایا جاتا ہے جس کی تم کو خبر بھی نہیں ہے۔ ایک سجدہ وجود کے لیے، دوسرا سجدہ وجود میں زندگی کے لیے، تیسرا سجدہ زندگی والی مخلوقات میں اشرف ہونے کے لیے۔ اور جب یہ سجدے ہو گئے تو حضرت فرماتے ہیں کہ سجدہ اس لیے کہ انسان تو پروردگار نے بہت بنائے، ہمیں ان کا غلام بنایا جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بھی محض اس کی کرم فرمائی ہے، محض اس کی نوازش ہے، عطا ہے، ورنہ ہم بھی عقل والوں میں کہیں پر اپنی عقل کے پرچم پھہرا رہے ہوتے اور اس سے جو آواز نکل رہی ہوتی، جو پیغام نکل رہا ہوتا، وہ سراسر جہالت ہوتا۔ سب سے بڑا علم تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول کو رسول پہچان لے، نہ پہچانا تو جاہل ہے۔ تو پروردگار نے ہمیں جاہل نہیں بنایا، اپنے حبیب کا غلام بنایا۔ اس کے لیے الگ سے سجدہ شکر۔ چلیے جناب، کتنے سجدے ہو گئے؟ پہلا وجود کے لیے، دوسرا زندگی کے لیے، اور تیسرا انسان ہونے کے لیے، چوتھا مسلمان ہونے کے لیے۔ اب ایک سجدہ کہتے ہیں اور مجھ پر واجب ہے، ایک سجدہ مجھ پر اور واجب۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا؟ تو وہ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کے مرید ہیں، تو کہتے ہیں کہ پانچواں سجدہ اس لیے کہ ایسے ولی کا مرید بنایا، اس لیے پانچواں سجدہ شکرانے کا اس لیے کرتا ہوں۔ اسی لیے یہ خانقاہیں سجدہ ہائے شکر سکھاتی ہیں، ہر نعمت کو یاد دلاتی ہیں، اور نعمت یاد دلانا ہی پیر مغاں کا کام ہے۔ نعمت یاد دلاتا جائے، سجدہ کراتا جائے، ہے نا؟
یہ خانقاہ کا میسج ہے اور خانقاہ کی تعلیم ہے۔